اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیر رانجھا، سسی پونو، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ، شیری فرہاد اور لیلا مجنوں پر تو ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے پیش خدمت ہے عمر ماروی کی محبت کی لازوال داستان۔ عمر اور ماروی کی لوک داستان کو شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاہجو رسالوں میں بیان کیا، جو سب سے مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس کہانی میں ماروی کی اپنے وطن سے محبت اور اپنے عاشق سے وفا کی جو خوشبو نظر آتی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تھر کے علاقے ملیر گاؤں میں مارو قوم آباد تھی۔ یہ قوم ہجرت کر کے گجرات کے علاقے سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ ملیر کے گاؤں میں پالنے نام کا ایک چرواہا رہتا تھا اور اس کی بیوی ماڈوئی، دونوں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام ماروی رکھا گیا۔ ماروی جب پیدا ہوئی تو بہت حسین و جمیل بچی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے پورا گاؤں امڑ آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماروی بڑی ہوتی گئی اور اس کے حسن و جمال و خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماروی خوش شکل کے ساتھ ساتھ خشک اخلاق اور بہت عقل مند بھی تھی۔ جو بھی ماروی سے ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا، جس کی وجہ سے ماروی کے حسن کے چرچے ہر سو ہونے لگے۔ ماروی نے جب جوانی میں قدم رکھا تو ایک قیامت خیز حسینہ بن چکی تھی۔ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ماروی کے ملیر میں ہی ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام پھوگ تھا۔ یہ ماروی کا عاشق تھا، لیکن ماروی اس سے پیار نہیں کرتی تھی۔ ماروی کے خاندان میں ایک لڑکا تھا جس کا نام کھیٹ تھا، جو مردانہ وجاہت کا بے مثال نمونہ تھا۔ ماروی اور وہ دونوں آپس میں پیار کرتے تھے۔ جب خاندان والوں کو ماروی اور کھیٹ کے عشق کا پتہ چلا تو ان دونوں کی منگنی کر دی گئی، جس سے پھوگ کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ پھوگ نے ماروی سے انتقام لینے کے لیے اس وقت کے بادشاہ عمر سومرو کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ عمر سومرو عمر کوٹ کا بادشاہ تھا اور حسین لڑکیوں کا شوقین تھا۔ جہاں بھی کوئی حسین لڑکی دیکھتا اس سے شادی کر لیتا تھا، کیونکہ عمر سومرو سمجھتا تھا کہ یہ سب میری ملکیت ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور بعض اوقات بہت سے لوگ اپنی خوبصورت بیٹیاں دربار میں پیش کرتے تھے اور اعلیٰ انعام پاتے تھے۔ اس لیے پھوگ نے بھی بادشاہ عمر سومرو سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ تمہاری ریاست کے ایک گاؤں ملیر میں ماروی نام کی ایک لڑکی رہتی ہے جو حسن و جمال میں یکتا ہے۔ پھوگ نے ماروی کا حسن و جمال عمر سومرو کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ عمر سومرو ماروی سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس کے بعد پھوگ اپنا انعام لے کر واپس آ گیا، لیکن پھوگ نے عمر سومرو کے سامنے جس طرح سے ماروی کا حسن و جمال بیان کیا تھا، اس وجہ سے عمر سومرو کی نیندیں حرام ہو گئی۔ آخر کار ایک دن عمر سومرو نے بھیس بدلا اور اونٹ پر سوار ہو کر ملیر کی طرف چل پڑا۔ بادشاہ عمر سومرو نے ملیر پہنچ کر پھوگ سے ملاقات کی اور ماروی کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھوگ بہت خوش تھا کیونکہ وہ ابھی تک انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کہا کہ وہ عمر سومرو کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ پھوگ کو پتا تھا کہ ماروی اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوگی، کیونکہ پھوگ بھی ماروی کے گاؤں کا تھا۔ بادشاہ اور پھوگ کنویں کی طرف چل دیے۔ جب عمر سومرو نے ماروی کو دیکھا تو بس آنکھ بھر کر دیکھتا ہی رہا۔ بادشاہ عمر سومرو ماروی کے پاس گیا اور پانی مانگا۔ ماروی نے بادشاہ کو پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد بھی عمر سومرو بس ماروی کو دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے ماروی بہت گھبرائی اور غصے میں عمر سومرو کو برا بھلا کہنے لگی، جس پر عمر سومرو نے اپنی تلوار نکالی اور ڈرا دھمکا کر ماروی کو اونٹ پر سوار کیا اور عمر کوٹ چلا آیا۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی، جس کو ماروی نے بری طرح سے ٹھکرا دیا اور بولی کہ میں اپنے منگ کھیٹ کی امانت ہوں، مجھے آزاد کر دے ورنہ تجھے میری آہ لگے گی۔ مگر عمر سومرو نے ماروی کی ایک نہ سنی اور ماروی کو اپنے محل میں قید کر دیا، جس کے بعد وہ ہر روز ماروی کے پاس آتا اور شادی کے لیے پوچھتا۔ عمر سومرو نے ماروی کو ہیرے جواہرات دینے اور رانی بنا کر رکھنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ ماروی سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن ماروی ہر دفعہ انکار کر دیتی اور کہتی کہ میں اپنے کھیٹ کی امانت ہوں، مجھے آزاد کر دو، مجھے میرے وطن جانے دو۔
کھیٹ میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ عمر سومرو نے ہر طریقہ آزمایا، ڈرایا دھمکایا، اس کے پیاروں کو مارنے کی دھمکی دی، پر ماروی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ماروی جو صحرا کے ریتلے ٹیلوں اور کھلے آسمان کی عادی تھی، اس محل میں قید ہو کر بجھ سی گئی۔ ماروی بس سارے دن روتی رہتی اور کچھ نہ کھاتی پیتی۔ ماروی کو گھر کی یاد، کھیٹ سے جدائی شدید بیمار کر دیتی ہے، جس سے عمر سومرو کا دل پسیج جاتا ہے، اور وہ تڑپ کر کہتا ہے کہ آخر ماروی کیوں تم مجھ سے شادی نہیں کر لیتی؟ تمہیں اپنے محل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ ماروی جواب دیتی ہے کہ میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ایسی شاہانہ زندگی پر۔ ماروی کہتی ہے کہ اگر میں تمہاری قید میں مر جاؤں تو مجھ پر ایک احسان کرنا، میری میت میرے گھر لے جانا تاکہ میں اپنے وطن میں، اپنی زمین میں دفن ہو سکوں۔ اگر میری ہڈیاں بھی ملیر پہنچ گئی تو میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی، مرنے کے بعد ہی صحیح میں رہوں گی تو کھیٹ کے پاس ہی۔ یہ باتیں سن کر عمر سومرو تڑپ جاتا ہے، اور وہ آخر کار 1 سال کی قید کے بعد عمر سومرو ماروی کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ ماروی کو عزت و احترام کے ساتھ ملیر چھوڑ آئیں، اور اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ماروی کے ماں باپ اور گاؤں والوں سے کہنا کہ ماروی پاک دامن ہے، جیسی یہ گئی تھی ویسے ہی واپس آ گئی ہے۔ اور بادشاہ عمر سومرو ماروی کی پاک دامنی کی قسم کھاتا ہے، لیکن جب ماروی اپنے گاؤں ملیر پہنچ جاتی ہے تو گاؤں کے لوگ ماروی کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی پاک دامنی پر شک کرتے ہیں، جس وجہ سے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے ماروی لوہے کی گرم سلاخوں والی رسم بھی ادا کرتی ہے۔ اس رسم میں شدید گرم سلاخیں ہاتھوں میں پکڑنی ہوتی ہیں۔ گرم سلاخیں پکڑنے سے ماروی کے ہاتھ نہیں جلتے، لیکن پھر بھی گاؤں والے ماروی کی عزت پر تہمت لگانے سے باز نہیں آتے۔ لیکن ماروی کے والدین کے ساتھ ساتھ ماروی کا منگیتر کھیٹ اس پر مکمل یقین کرتا ہے، جس کے بعد کھیٹ ماروی سے شادی کر لیتا ہے۔ شادی کی رات ماروی دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے کہ ماروی کو ایک خیال بہت ستانے لگتا ہے کہ اگر کھیٹ بھی میرا یقین نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کھیٹ نے بھی مجھ پر تہمت لگا دی تو میں کھیٹ کو کیا جواب دوں گی، اور کیسے کھیٹ کو یقین دلواؤں گی کہ میں پاک دامن ہوں؟ یہ سوچ ماروی کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دم سے ہی ماروی کی حرکتیں کل بند ہو جاتی ہے، جس کے بعد کھیٹ بھی اپنی پوری عمر ماروی کی یادوں کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ دوستو، ماروی تو صدیوں پہلے دنیا سے چلی گئی، لیکن آج بھی ماروی کا نام زندہ جاوید ہے۔ ماروی اصل میں کھیٹ سے محبت سے زیادہ اپنے وطن، اپنی جگہ سے محبت کرتی تھی۔ اسے آج بھی سندھی تاریخ کی سب سے بہادر خاتون قرار دیا جاتا ہے۔ ننگر پارکر بنیادی طور پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو عمر کوٹ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لیکن اب اس کے گرد ایک کمپلیکس بنا دیا گیا ہے جس کا نام ماروی کلچرل کمپلیکس رکھا ہے۔ اس کمپلیکس میں عمر اور ماروی کی اور بھی بہت سی یادگاریں رکھی گئی ہیں۔ ان میں ماروی، اس کی سہیلیوں اور بادشاہ عمر سومرو کے مجسمے شامل ہیں۔ یہاں ماروی کی چوڑیاں، ملبوسات اور دیگر اس کی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی شیشے کے فریموں میں رکھی گئی ہیں۔ دوستو، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن یعنی کہ PTV نے 1993 میں ماروی کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل بنایا، جس میں غزل صدیقی نے ماروی اور حسام قاضی نے عمر کا کردار ادا کیا تھا۔ عمر ماروی کی کہانی پر پاکستان میں 1956 میں ایک فلم بھی بنائی گئی تھی۔ یہ پاکستان میں سندھی زبان میں بنی پہلی فلم تھی۔ انڈیا کے رائٹر رام پنجوانی نے عمر ماروی پر ایک سندھی ڈرامہ بھی لکھا ہے۔